ومن يضلله فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام کے بعد جمعۃ الوداع اور میں کیونکہ اکثر ساتھی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پنجابی گفتگو زیادہ کرے کرو، کیونکہ ساڈے ہاں عورتاں دی تعداد کثرت نال ہوندی اور ماما بہناں بیٹیاں زیادہ تر پنجابی نوں ترجیح دیندیاں، ساڈے بندے بھی ترجیح انہوں دیندے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے پنجابی کی گفتگو ہے یا اردو تھی یا اور کسی زبان سے، مقصد ہے بات و نصیحت، مقصد سمجھانا ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں کتاب و سنت کی روشنی کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے جنہوں اسی اپنی اصطلاح کے اندر جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور جمعۃ الوداع کوئی قرآن و حدیث و ہندی دلیل نہیں ہے. جمعۃ الوداع عرف عام جو اسی اپنی اصطلاح کے مطابق بولنے ہیں. تو بھائیو، رمضان المبارک رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کیتا یعنی تراویح،
مساکین یتیم فقراء انہاں نال تعاون بھی کیتا ہے۔ انہاں سے اللہ پاک کو مزدوری لینا ہے۔ اور مزدوری اور جنت کی صورت ملے گی انشاءاللہ۔ مینوں اللہ نے توفیق دی کہ میں قرآن بھی پڑھاں گا، کیونکہ میری بیماری کا حضرات کو پتہ ہے۔ کوشش کراں گا کہ قرآن پڑھاں گا بھی پاک کا فرمان پڑھاں گا۔ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7۔ اللہ پاک نے جنت کا ایک نام دار السلام بھی رکھا ہے۔ جنت نو دار السلام بھی کہتے ہیں۔ دلیل اللہ دے قرآن کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہم دار السلام عند ربہم وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تانوں دار السلام دی طرف کو پاس ہے۔ دار السلام کا معنی سلامتی والا تھا، اور جنت کا دوسرا نام متقین کا کار۔ اور متقین کون ہے؟ مسلمان تے متقین تے فرق ہے۔ جڑا مسلمان ہے وہ متقی بھی، جڑا متقی بھی وہ مسلمان بھی۔ یہ ذرا سمجھے، اسی سارے مسلمان ہاں، لیکن اگے متقین کی شرح کا ہو رہے۔ تسی کہو گے جی صاحب ایک گل کی سمجھ آ گئی، آج تسی ایک اور دوسری گل کر دیتی، یہ بھی سمجھ آئی۔ یہ میں تانوں عام فہم انداز سے سمجھانا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پھر کرنا اپنی اصلاح کر دیا جے۔ اکثر لوگوں کوئی صبر پڑھتا ہے، کوئی زیر پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، یعنی حالت یہ سانو کلمہ صحیح نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو، اندے واسطے شرائط ہے کہ جڑے اللہ پاک نے ڈیمانڈاں کیتیاں ساڈے اگے کہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے، نماز، زکات، حج وغیرہ، وہ لوگ متقین کی حساب سے شامل ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے اے جنت کے نام ملتی ہے، متقین کو ملتی ہے، پرہیزگاراں کو ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دوسرے مقام تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ محبوب جی ایمان والوں خوشخبری سنا دیو جڑے ایمان لے نے نیک عمل کیتے نے ان لہم جنات تجری بے شک ان کے لیے جنت ہے اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب ایمان والوں کو رزق دیا جائیں گے وہ کہیں گے اللہ یہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے۔ اللہ پاک کہیں گے ایک کھاؤ تے صحیح انہاں دے ذائقے دے اندر فرق ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور نہ بعد پھر بیویاں پاک ہوں۔ پاک کو مراد کی ہے عورتاں تے ہوں، کیونکہ میں کل اشارہ کراں گا کیونکہ میری ماما بہناں بیٹیاں بھی تشریف فرما نے عورتاں دے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے جڑے مخصوص ایام کہنے یہ آدم علیہ السلام کی بیٹیاں دے یہ ایام آمدے رہن گے اور دوسرے معاملات بھی اور جنت دے وچ انہاں ایپاں تو پاک ہوں گیاں، یعنی ایپ نہیں ہوں گے۔ حدیث سنو بخاری مسلم دی المستدرک حاکم دی بہقی دی نسائی ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد کتب حدیث دیاں ساریاں کتاباں سے روایت مل جائے گی۔ نامے دے فقیر حاضر ہے کتاب آپ ابواب الجنت والا اور باب نکالیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا حسن ہوئے گا، اتنا حسن ہوئے گا، اتنا حسن ہوئے گا، یعنی بندہ صبر نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنتی حور رہ کے دوپٹہ زمین پہ گر جائے ساریاں بادشاہ آپ کو لڑ لڑ کے مر جان گیا، کوئی بادشاہ کہے گا یہ دوپٹہ میں لینا ہے، یہ دوپٹہ میں، اور بیویاں پاک ہوں گیاں۔ اگے اللہ نے علت بیان کی تھی، نس بیان کی تھی، ان دے وچ جنت جدو بندہ داخل ہوئی تے ڈنڈے نہیں پہنتے، سمجھے نا میں اشارہ گل کرنا۔ ایتھے ایک پاکستان نے مسلمانہ نے جنت بنائی پاک پتن اوتھے جدو داخل ہوتے دند بھی ڈنڈے پہنتے ہیں، باپ نکلتے دند بھی ڈنڈے پہنتے، اور اللہ پاک نے کیا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یعنی دار السلام سلام کی بات۔ ایسے پاکستان نے مسلمانوں کے میں قربان جاواں، اسی کیسے مسلمان غور کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہ بھی بات دساں وہ جڑی جنت بنی ہے نا پاک پتن، یہ اس جگہ کے باپا جی فرید شکر گنج رائے اللہ بیٹھتے سن اور اوتے مجاہدین بیٹھتے سن۔
اور بابا جی توحید پرست سی ان کی دلیل ہے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تعالی جگہ پڑھوتا انہیں کتاب لکھی نماز کے متعلق اور وہ کتاب بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور اس کتاب پڑھنے تو بعد بندہ اس نتیجے سے پہنچ جائے کہ بابا جی توحید پرست سن، بابا جی کی اولاد بھی توحید پرست سن۔ ایک صاحب کسی بزرگ نے شرک کی دعوت نہیں دی، انہاں کا رستہ توحید والا سی، کتاب و سنت والا سی۔ تو اللہ پاک کیونکہ وقت میں نو نہیں اجازت دیتا، میں کوشش کروں گا کہ قرآن پاک زیادہ تو زیادہ پڑھا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون یبشرہم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد انہوں نے ہجرت کی تھی، ہجرت کرن تو بعد جہاد فی سبیل اللہ کیتا، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ۔ ایک اور جگہ تے اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ دوسرے مقام تے مالک کائنات فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے ان کو ایسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا اور ان کو ہلا ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے آزمایا صحابہ نو، آزمایا حضرت بلال نو، آزمایا حضرت یاسر نو، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے نے بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر کو دیکھا، اصبر علی یاسر، اصبر علی یاسر، اصبر علی یاسر۔ آلہ الفاظ پہ غور فرماؤ، سرکار مدینہ سرکار مکہ کہہ رہے نے اصبر علی یاسر، یاسر آل یاسر، ان تکالیف پہ صبر کرو، ان مسائل پہ صبر کرو، صبر تم کر جانا، محمد رسول اللہ تمہاری جنت کا ضامن بن جائے گا۔ یہ سارے حالات نبی پاک نے دیکھے، آخر کار انہوں نے کہنا نبی پاک نے تعلق کیا، پتہ ہی لگیا سبق نہ سبق یہ تھی کلیمت، یہ تھی کہات تھی، صحابہ نے صبر کیتا۔ اور میں تو انہوں یہ بھی بات ایسے کیا، اگر نبی پاک کی ذات کا مسئلہ ہوتا تو نبی پاک کبھی نہ اللہ پاک کو بھیجے۔ یہ تھے صحابہ کا مسئلہ آ گیا، ایمان والیاں کا مسئلہ آ گیا، حتی یقول الرسول
یہاں تک کہ رسول اللہ نے کہہ دیا، کیا کہا؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل انصاف کا اجتماع ہے، اہل توحید کا اجتماع ہے، اہل الاسلام کا اجتماع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ کون تھے؟ وہ ایمان والے کون تھے؟ حتیٰ کہ رسول اللہ نے بھی فرما دیا اور ایمان والوں نے بھی کہہ دیا، کیا کہا؟ متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کا پائی۔ اللہ حروف تنبیہ آ گیا۔ جو علماء کی جماعت ہے جن کا ناف کے ساتھ تعلق ہے، میں نے رات بھی بتلائی کی بات، ان کو پتہ ہے اللہ کیا ہے۔ اللہ ان نصر اللہ، خبردار اللہ کی مدد پہنچ ہوگی، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ساتھیوں پتہ یہ چلتے ہیں کہ آخر کا اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ نے اللہ کو پکارا، تو ہم کس بات کی بولی ہیں؟ ہم نے کبھی اللہ کو اس انداز میں پکارا؟ کبھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، کبھی تنہائی میں پکارا، مجلس کسی مجلس میں پکارا، آواز نفی میں آئے گی۔ اور دوسرا میں آپ کے آگے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی تنہائی میں اس خالق کو پکار کر تو دیکھو، وہی مالک آج بھی ہے اور رہے گا، اصل سے ہے رہے گا۔ بے اور آپ نہیں رہیں گے، آسمان نہیں رہے گا، زمین نہیں رہے گی، فرشتے دہس دہس ہو جائیں گے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، جناب اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا، جبریل بھی ختم ہو جائے گا، میکائیل بھی ختم ہو جائے گا، اسرافیل بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ پھر صحیح بخاری کو پڑھے، امام بخاری اس حدیث کو مختلف انداز میں، واہ بخاری میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، واہ امام بخاری تو جہاں بھی دیکھتا ہوا ہے، نبر اللہ قبرہو، اللہ تیری قبر کو روشن فرما دے۔ امام بخاری میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، امام بخاری کو صدیاں بیت چکی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو مختلف باندھ کر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کیا کیا بات آپ کے سامنے رکھوں، میں کیا انداز اپناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ایک بندے کو بلائے، آج یہ اللہ میں حاضر، یہ کام کیا تھا، یہ کیا تھا، فلاں جگہ پہ بدماشی کی تھی، رات کو لوگ سوئے ہوئے تھے، تو کیا کرتا رہا؟ اللہ جی بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتا، میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ چیک کر لیا، نہیں اللہ جی کوئی ظلم نہیں کیا، تو یہ ٹھیک نہیں کہا، یہ ٹھیک نہیں کہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کہتے ان تو میری گلشانہ کی میں تیرے نال شروع کر، انداز دیکھو مالک کائنات کا،
وہ بندہ کہے گا یا اللہ، بندہ ادھروں بھی کبیر تو پاس نہیں ہے، نشان ہے آدم علیہ السلام کا بھی کہے گا یا اللہ میں امید رکھنا کہ مینوں معاف کر۔ اللہ پاک کہن کے جا تیرا میں معاف کر کے تینوں جنت دے دے۔ اب میں ایک گل کرنا چاہنا واجیو نمازیو، ایک میں تواڈے نال یہ گل کرنا چاہنا، اے نمازاں اچھی بات ہے، روزہ اچھی بات ہے، زکات دینا اچھی بات ہے، صدقہ دینا اچھی بات ہے، خیرات کرنا اچھی بات ہے، مسجد جانا اچھی بات ہے، گھمنڈ نہ کرنا، کبر نہ کرنا۔ کبر کون کر سکتا ہے؟ المتکبر کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات۔ اس کے علاوہ تکبر تے کسی نوں جائز ہی نہیں، اور اللہ کہتے ہیں جڑا تکبر کرتا ہے، اور حدیث کے الفاظ سنیے گا، جڑا تکبر کرتا ہے وہ میری چادر نوں تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی ذات تطہیر والی چادر کیسی ہے؟ لا تمثیلا، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی اس کی مثال دیتا وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسی تشبیہ دی ہے۔ بس آپ مجھ سے سوال کریں گے کیا کریں؟ ایمان پہ رکھا ہے، اس کا حل یہی ہے۔ تو خیر اللہ پاک نے نا نیکی ایک ہی قبول کرنی، وہ مینوں نہیں پتا کہ نہیں کرنی، نہ تو انہوں پتا ایک ہی ہونی۔ اور یہ دعا کرو کہ وہ ایسی نیکی اللہ سانو توفیق دے دے اپنے دربار سے قبول کر دے۔ آئیے قرآن پڑھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اور ان کے اندر اللہ پاک نے یہود و نصارہ نو نہیں کیا، مشرکاں نو نہیں کیا، ہندوؤں نو نہیں کیا، سکھاں نو نہیں کیا، کنہاں نو کیا؟ ایمان والیاں نو۔ اور ایمان والے کہڑے جڑے بیٹھے تھے، یعنی میں تو مخاطبین نو کہنا نا، میں کوئی بشر نذیر تے نو نہیں کہنا، جڑے میرے سامنے بیٹھے نہ ان کہنا۔ اللہ پاک نے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں توبو الی اللہ توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں، ایسی توبہ کرو جڑی پکی تے ٹھوس ہو۔ اے توبہ نہ کرو ادھر توبہ کی تو ادھر توڑ دے۔ پکی توبہ کرو، پکی توبہ کریں کرو تو ملے گا کی؟ فرمایا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، شاید کہ تمہارا رب تم کو معاف کر دے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اللہ تعالیٰ تانوں جنت سے داخل کر دے۔ میں علماء دی جماعت کو کہنا لوگاں نال پیار محبت کرو۔ جب کوئی بندہ مدارس میں جائے، دارالافتا میں کوئی فتویٰ دینے جائے، اور جب فتویٰ لے کر باہر نکلے وہ ایسے نکلے کہ آپ پہ بن جائے، یہ نہ ہو کہ وہ اتنا متنفر ہو، اس سے بہتر تھا کہ میں نہ آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شفقت فرمائی، 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 جڑے ڈاکو سی وہ وفادار بنے، چور رکھوالے بنے، شرابی اسلام دے وفادار بنے، اسلام دے ہیرو بنے، اسلام دے فداکار بنے، اسلام دے جانثار بنے۔ آئیے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، ساتھیوں پیچھے ہٹ جاؤ، مینوں احد پہاڑ دے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اللہ پاک نے انس بن نضر صحابی رسول سن یہ عظمت کیوں دی تھی کہ اللہ دے قریب ہو گئے، اور اللہ پاک نے اپنے بندے کو کہہ دیتا کیا کیسے القاء پا دیتا، القاء ڈال دیا، اندھے نے جنت کی خوشبو پایا، شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی ڈیڈ باڈی تے آئے، سرکار کی اکھاں چوں آنسو جا، اور فرمائیے جنہاں دی وجہ تو سرکار کی اکھاں بہ جا، ظالماں انہاں دے ایمان تے شک کرتا، تیرا اپنا ایمان ختم ہے، انہاں دے ایمان کی کسوٹی ادارے دیتی، اور نبی پاک کہتے ہیں اللہ میں انس سے راضی، تو انس سے راضی ہو۔ الفاظ تے غور فرما، اللہ میں انس سے راضی، تو انس سے راضی ہو۔ اور جنت اللہ نے الاٹ کی تھی ایمان والے، جنت کوئی فرشتیاں واسطے نہیں، ایمان والے واسطے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم۔ مالک کائنات فرماندے نے وہ جنت عدن جن دے تھلے نہر جاری نے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بہاؤ تے ہومنگا، سرکار فرماندے نے لوگ آ رہے ہوں گے، جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے تسی رکن یمانی کو دیکھیا جنہاں نے حج کیتا، رکن یمانی بیت اللہ ایک حصے دے نسب ہے، رکن یمانی انہوں رکن یمانی انہوں کیوں کیا جاتا ہے یمن دی طرف نسبت اس رکن یمانی دی، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یمنی آؤں گے، یمن دے لوگ آؤں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
انہاں لوگوں کو ہٹا دیں گے۔ آقا فرمان گے پیچھے ہٹ جاؤ، یمنی آ رہے نے، میں پہلے یمنی لوگوں پانی پلا مانگا، بعد میں دوسرے دی باری آئے گی۔ یمن والیاں کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیں گے اور یمن والیاں کو اللہ کے رسول پانی پلائیں گے، اور نبی پاک کو پار پار کے پلائیں گے۔ میں قربان کے صدقے جمع اسامہ بن زید جان والے سما رسالت دے قربانیوں، کتاب و سنت دے شدائیوں دے فدائیوں، صحابہ دے گیت گان والے سپاہیوں، آؤ میں قانون کا دساں۔ میں منظر ابن کثیر تو پڑھیا ہے، میں منظر دیگر کتابت پڑھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلان دے پلان دے ابو بکر نو دے دیں، فرمایا ابو بکر لوگاں نو پانی پلا، عمر تو بھی لوگاں نو پانی پلا، عثمان جی تسی بھی لوگاں نو پانی پلاؤ، علی جی تسی بھی لوگاں نو پانی پلاؤ۔ آسی میں اتنی تدبیر کے سرا کرنا، دعا کرنا، سارے اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو زمزم دا حوض کوثر کا پانی پیئے، اور خلفائے اربع دے ہتھاں جو بھی پانی پیئے، اور جڑا گستاخان صحابہ ہے وہ حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتے۔ اللہ جلال کی قسم اٹھا کے کہے اگر بغیر توبہ تو مر گیا، حوض کوثر کا پانی کی انہوں نصیب ہونا ہے، انہوں تے جہنم ہی نصیب ہوگی۔ کیوں؟ تسی کہو گے جی صاحب رمضان دے وچ تسی بڑی سخت گل کر دیتی ہے، میں کیوں نہ کراں، میری مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ کہ صحابہ اسلام کے اساس نے، شجرہ اسلام کی جنتی نے، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیڑا بندہ مسجد نبی تنگ ہو گئی ہے، اللہ مینوں تے 3 دفعہ اللہ نے زیارت کرائی، جنہاں نوں کرائی تے دوبارہ لے جائے، جنہاں نوں کہیں نہیں کہیں وہ ساڈے نال بھی پہلا لے جائے۔ میں جدوں مسجد نبی چ داخل ہویا تے میں 1400 سال پیچھے چلا گیا، میں گم ہو گیا، میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محراب جڑی جگہ دے یہ محراب اور وہ جگہ نبی پاک نے اعلان کیتا جڑا بندہ جڑا مسجد نبی تے توسیع کرے، آ جگہ خرید کے تے وقف کر دے تے میرے کول جنت رہ، میرے کولوں جنت لے۔ کہندے نے آل جنت دی نشانی، کھاپم نہیں پائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی اندے نال گل کیتی، سودا پیا رقم دے دی تھی، یتیم بچہ دی جگہ سی، حضرت عثمان کہندے نہیں میں رقم دان دیاں گا، پیسے دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، اللہ کے رسول جی اے جگہ خرید کے میں خرید دیتی ہے، اس بچہ نبی نے شامل کر دیا۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عثمان میں تیرے جنت دی بشارت دینا وا، یہ ہر کا بندے دا کام نہیں، ہر بندے دا کام نہیں،
مسجدہ بنانا ہر بندے کا کام نہیں، وزارت کی معاملت کرنا ہر بندے کی پاس نہیں، نہ وہ کر سکتا نہ آتا کام لیتے دے اللہ کام لیتے دے ایسے بندے کو بندہ تصور نہیں کر سکتا، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کیڑے کیڑے بندے کو کام لے رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سن لو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہونی ہے، دورہ پہنجا میرے کی اللہ معاف جڑا بیمار ہوتا ہے انہوں پتا ہوتا ہے، جڑا نہیں ہوتا انہوں نہیں پتا۔ نبی پاک کو کہتی ہے اللہ کے رسول میں دورہ پہنجا میرے کی برہینہ ہو جانی تو سرکار نے نہیں فرمایا دعا جانی یا شفا جانی، کوئی نبی توڑی گفتگو نہیں فرمائی، انہیں ایک بات کی تھی سرکار کہتے ہیں دعا جانی یا شفا جانی، واہ آقا کی عظمت و قربان جاوا کائنات کی اسرار کا ہوتا تیری جدی تو قربان کر دے گا، تیرے صبر کو قربان کر دے گا، تیرے حیات کو قربان کر دے گا، تیری ایمانی غیرت کو قربان کر دے گا، تیرے صبر کو قربان کر دے گا۔ ماں کہتی اللہ کے رسول جی بس میرے واسطے دعا کر، یہ دعا کر دو اگر مینوں میری کی دورہ پیا پرہیزہ نہ، اور نبی پاک نے کی کیا آج تو بعد تیرے نال معاملہ نہیں ہوگا، اور سرکار کہندے نے محمد رسول اللہ تیری جنت کا ضامن ہے۔ حضرات یہ کام مشکل ہے، بہت مشکل، میرے اوپر پوچھو یا میرے بیمار وہ بہت مشکل ہے، اور بیمارہ پر پوچھو کہ مراحل کو گزر رہے ہیں، یہ کام کہنا سوکا ہو بندہ بیمار ہے، یہ لوگ کو پوچھو میرے نال بیت کی رہی ہے۔ تو بیماری تو بندہ صبر کرے ان کی جزا جنت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سبقت لائے مہاجرین اور اولون کیڑے نے حدیث سنو ایمان تازہ کرنا، اولون کیڑے وہ مہاجرین اور انصار جڑے ایمان سے سبقت ہے، ریاضت سے سبقت ہے، تجارت سے سبقت ہے، نوازت سے سبقت ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے سبقت ہے، اور زکات و خیرات سے سبقت ہے۔ انہاں نوں کی ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں جنت کے اندر سونے دے محل میں
سنیارے کو بیٹا نو رتی تے بنا اے رتیاں شدیاں اتنے رہ جان جنت محال چھوڑے اور جنہیں دوسرے ہوں گے بات آنا لے ان دے تتابین کا باتابین آنوائیتا حسید ہو اینا نو چاندی دے کہ اللہ کہتے ہیں جنہیں میں پہلی آتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں ایمان والا نال سودا کرنا چاہتا سودا کی ایک میں تجارت کرنا ایک دوسری کرتے میری تجارت کا سارا بھی ہو سکتا ہے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان تو آدھی تجارت کے اندر نفع نقصان بھی ہو سکتا ہے ایک اللہ پیر کر دے اللہ تجارت کر دے کنا ایمان والے یہودوں نے سارا نہیں ایمان والے اچھی تے ساری معیشت ہی یہودوں نے سارا نہ دیتی انہوں کہنے ہیں تیل مہنگا ہو گیا بنا اور سالوں یہودوں نے سارا کے معیشت کو چھیڑنا پڑے گا کھینچنا پڑے گا ان کے ساتھ ان کی مرمت جہاد بھی سبیل اللہ سے کرنا پڑے گی اور پاکستان ایٹمی طاقت ہے یہ پاکستان اللہ کے خطروں طرف سے قیامت کی دیواروں تک اسی طرح زندہ اور جاوید رہے گا ابدالی چلانا پڑے گا غزنوی چلانا پڑے گا یہ غزنوی مزار اپنے کپڑوں پہ نہیں پھینکنا یہ یہودوں نے سارا پہ پھینکنا جب آپ پھینکیں گے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پھر آپ کی معیشت کہتے ہیں کہ تباہی ہو جائے گی اور بھائیوں تباہی ہوگی ان کی نہیں ہوگی ایٹم جب چلے گا تو سارے بھی ختم ہو گے وہ تو مر جائیں گے ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نہ کیا جائے کوئی آنا جائے آوی جائے کرتے میں کمرہ کافی اللہ دے کر میں نہیں ڈرتا میں ڈرتا ہوں اس رب کائنات سے ڈرتا ہوں جو موت آنے کو پار نہیں آ سکتی جو باہر آنے کو قبر میں نہیں آ سکتی اس لیے جب تک یہود و نصارہ کی مرمت نہیں کرو گے جب تک جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرو گے جب تک خوری کو فٹ نہیں کرو گے جب تک افغانی کو فٹ نہیں کرو گے آپ سے تو بلی بھی نہیں کرے گی پھر اور یہ ہو رہا ہے امریکہ کے آگے کچھ دیکھ دیا تمہیں شرم نہیں آتی حیا نہیں آتا جاؤ طالبان میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں طالبان نے امریکہ کو بتایا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں پاکے گا یہ جہاد سے پاکے گا اور انشاءاللہ جہاد سے ایسی مرمت ان کی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد باطن الى یوم القیامت جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور یہ جاری رہے گا سینے پہ میں حضرت شہیدی کی زبان پہ کہنا چاہتا ہوں سینے پہ ہزاروں لوگوں سجائے ہوئے یہ فلاں نشان ہے یہ فلاں نشان ہے یہ فلاں نشان ہے یہ فلاں نشان ہے حالت یہ ہے میری بات تعلیم کو زندہ میں نے چوٹ کہاں لگائی میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے امریکہ کون ہوتا ہے برطانیہ کون ہوتا ہے یہ آپ نے یہ جو ساتھ والا حبیز ہے انڈیا میں بیٹھا ہوا اللہ اس کی کیا ضرورت ہے اس نے پانی ہمارے پال کیے ہوئے یہ ابدانی کو جو فٹ کرے ابدانی چلائے وہ بند توڑے پانی اپنا پورا کرے یہ کون کرے گا یہ نہیں کر سکتا یہ نہ دیا کرنا دے پہلے ہی کمزورے بچارے یہ تے بچارے پہلے ہی بارے نہیں جو موت سے ڈرتا ہے اور پھر اپنے پرچھانے تو بھی ڈرتا ہے
بس یہی ان کی سمجھ لو، آئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ عزیزی کیا کہتا ہے؟ عزیزی نے جو کہنا کہہ دیا، میں نے جو حق بیان کرنا تو وہ میں نے کہہ دیا، میں نے جو بات کرنی تھی وہ کہہ دیا۔ اگر اسلام والوں پاکستان کے بقا چاہتے ہو، جہاد کرنا پڑے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت خالد بن ولید کی زبان کو استعمال کرنا پڑے گا، معاویہ جیسا لہجہ استعمال کرنا پڑے گا، اور جس طرح حضرت خالد نے کر کر رکھ دیا تھا۔ باقی میں اور آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن معیشت کا تو پہلے غلط ہو گیا ہوگا، تو اللہ پاک کہتے ہیں جاننا ملو دے دو، مال ملو دے دو۔ اللہ ایک مال والے سے بھی دیتے، پاکستان میں مسلمان سے بھی دیتے، فرمایا کہ جاننا بھی دے دو، مال ملے گا کی؟ فرمایا جنت بینا لاؤ جنت ملے گا۔ بھیا کو بولونا قتل کرتے نے، شہید ہو جاندے نے، اللہ نے وعدہ کیتا سچا تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، اور اللہ تو وعدے جہاد نہ، اللہ تو وعد کے کتا وعدہ سچا ہو سکتا۔ وما علیکم